نہیں صاحب، آج سپریم کورٹ میں سماعت تھی. یہ جو فوجی عدالتوں میں مقدمے چل رہے ہیں یا چل چکے ہیں ان کے بارے میں، تو کیا آپ نے پھر آپ بھی وہاں موجود تھے اور آپ روسٹرم پر بھی آئے، تو کیا بات ہوئی؟ شامی صاحب، میرا تو آج کا تجربہ کو اتنا جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ خوشگوار نہیں اچھا نہیں رہا. خوشگوار نہیں رہا. کہ میں وہاں کوئی پریئر لے کے گیا تھا، اور یہ کہ مجھے وہاں سے کچھ بہت زیادہ کچھ توقعات تھی. میں نے 2-3 معروضات رکھنی تھی، ان کو نوٹس میں لانی تھی. اچھا. اور وہ بالکل موقع مناسبت سے بالکل صحیح تھی. اور وہ یہ تھا کہ جی ملٹری کورٹ کا جو کیس تھا، جب وہ آخری چھٹیوں سے پہلے سپریم کورٹ کی بینچ برخاست ہونے لگا، تو میری ایک اوقات تھی کہ جی آپ بچوں کو جو کہ 1 سال سے اگر وہ وہاں پہ ملٹری کسٹڈی میں ہے، تو ٹیکنیکلی پریکٹیکلی وہ فزیکل ریمانڈ پہ ہیں، اور یہ سپریم کورٹ کی وجہ سے، اور سپریم کورٹ کے وہ ہاسٹیجز ہیں یا زرگمغالی ہیں، کیونکہ آپ نے فیصلہ دیا تھا کہ آپ ہیئرنگ کریں اور پھر فیصلہ نہ دیں. ہیئرنگ تو انہوں نے میرا خیال دسمبر جنوری میں وہ جتنے بھی اس وقت 105 بچے تھے سب کی مکمل کر لی. تو اس کے بعد مرحلہ وار ایک وقت 20 رہا ہوئے. پھر اس کے بعد یہ جب ڈیسیژن آ گئے تو سارے بندوں کو جو ہے ان کی سزائیں بھی سنا دی، اور کچھ ہی معاف کر کے باقی کو انہوں نے جیل میں منتقل کر دیا. اب وہ جب کیا گیا تھا تو اس کے پیچھے اسپرٹ تھی وہ یہ تھی کہ جب جیل میں آئیں گے تو ان کو وہ حقوق مل جائیں گے جو کہ ایک جیل مینول کے مطابق قیدیوں کو حاصل ہے. وہ نہیں ملے تو میں یہ خیال تھا کہ آج جب میں جاؤں گا تو سپریم کورٹ میری منتظر ہوگی، کیونکہ یہ درخواست ہی میری تھی، اور وہ کوئی یہ نہیں تھا کہ مجھے یہ چاہیے تھا. وہ ایک بالکل آؤٹ آف شیئر فرسٹریشن میں کہتا تھا کہ ان کو کسی بننے لگائیں، کیونکہ وہ بڑی ایک کورسو کنڈیشن میں اور بڑی ایک مختلف کنڈیشن میں آپ گیریزن میں جا کے ملتے تھے. جو قیدی جیل میں گئے ہیں، بتا دوں جو قیدی جیل میں گئے ہیں ان کے ساتھ قیدیوں کے ساتھ سلوک نہیں ہو رہا. نہیں شامی صاحب، یہ 4000 قیدی ہیں نا کوٹ لکھپت میں، تو وہاں پہ یہ جو 28 لڑکے منتقل کیے گئے ہیں نا، یا 27 وہاں سے گیریزن سے، لاہور کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو علیحدہ رکھا گیا اور سب جیل ہے جیل کے اندر. اور یہ ہائی جو سیکیورٹی جو قیدی ہیں جہاں پہ لشکر طیبہ کے یا TLP کے یا اس طرح کے لوگ ہیں، تو یہ بتایا گیا کہ جو ملٹری کے سزا یافتہ ہیں اس کو ہم ڈفرینٹ ٹریٹ کریں گے. تو میرے لیے بڑا شاکنگ تھا. مطلب مجھے یہ نہیں تھا کہ سپریم کورٹ، اور جب یہ تھا جب چھٹیوں کے اندر یہ فیصلے آ رہے تھے، جب کورٹ کی چھٹیاں تھیں، تو مجھے ایک آسودگی تھی کہ بلیسنگ ان ڈسگائز سپریم کورٹ بیٹھے گا اور سپریم کورٹ نے فیصلے سنے ہوں گے. پہلے سپریم کورٹ یہ کہے گا کہ آپ کا کرائٹیریا کیا تھا کہ گلٹی 10 سال، گلٹی 2 سال، گلٹی 5 سال، ٹپا لگتا ہے گلٹی 1 سال. تو سپریم کورٹ کہے گی کہ اسی کو گراؤنڈ ہوگی، تفصیل ہوگی. وہ ہمیں نہیں دی گئی تھی، ٹی وی پہ سزائیں سنائی گئی تھی. میں نے کہا تھا کہ خود بخود وہ بھی صرف نوٹس لیں گے. آپ کو تفصیلی فیصلہ نہیں ملا؟ نہیں، وہ تو شامی صاحب کیا ملنا تھا، یہی تو سپریم کورٹ خود ہم سے پوچھ رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ اتنا بڑا بریکنگ نیوز تھی اور آ رہی تھی. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے ججز ہمیں مختلف اوقات پہ دکھاتے رہتے ہیں کہ وہ میڈیا سے غافل نہیں ہیں اور ان کو ہر خبر کی اور اس کے اوپر جو ہے نظر ہے. اچھا، مجھے جب میں کھڑا ہوا، اور دوسرا یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ اگر ہوا ہے تو ہمیں بتایا جائے اگر لاہ عمل کیا ہے. ہماری ازمپشن تھی یا جو کہا جاتا تھا کہ ایک اندر اپیل ہوگی، اگر یا معافی نامہ دے دیں یا اپیل کر دیں. تو چونکہ کچھ بچوں نے اپیل کرنی تھی تو اس کے کیا ہے جو رولز ہیں، کہ پہلا کیس جو تھا وہ بھی کوئی اوپن کورٹ نہیں تھی. وہاں پہ جب پہلا ڈیسیژن ہوا ہے اس میں کسی کو اجازت نہیں تھی، نہ فیملی کو، نہ سننے کی، نہ اس کی. مجھے نہیں پتا کہ آیا یہ فیصلہ ملزموں کو سامنے بٹھا کے کورٹ نے نوسی ہے یا نوسہ دیا گیا. تو میں جب کھڑا ہوا تو مجھے جو سب سے، اب مجھے آپ بھول گیا ہوں، مجھے تکلیف ہوئی کہ ہمارے جو آنریبل جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں جو بینچ کو ہٹ کر رہے تھے، جب میں کھڑے ہوئے تو مجھے کہتے ہیں جی، میں نے کہا جی مجھے 1 منٹ دیں، میں آپ سے بات کرتا ہوں. کورٹ اس وقت ظاہر ہے ان بیٹوین میں بول نہیں سکتا تھا اور یہ ٹاپک آیا نہیں تھا. میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ سپریم کورٹ بیٹھتی کہے گی کہ ہاں بھائی آپ نے فیصلے سنائے ہیں تو اس کے بارے میں کیا ہے، کوئی تفصیل دی ہے ان کو، نہیں دی، کیا صورتحال ہے. خیر وہ تو اتنا ایشو نہیں تھا. لیکن میں نے ہمیشہ کورٹ سے پچھلے 6-7 دفعہ انہوں نے میری بہت ہی مہربانی کی، شفقت فرمائی، مجھے سنا، اور ہر دفعہ میرے ساتھ میری جو گریونسز تھے اس کو کسی نہ کسی حد ایڈریس کیا گیا. اور یہ فیصلہ جب انہوں نے پچھلی دفعہ بھی میرے ہی کہنے پہ انہوں نے کہا جی ان کے فیصلے سناؤ. انہوں نے یہ کہا نا کہ آپ سیاسی بات کریں گے. مجھے فرماتے ہیں، اب دیکھیں شامی صاحب، انہوں نے کہا جی آپ پھر مجھے آپ پھر کچھ سیاسی جو ہے نا اس کو سیاسی بات کریں گے.
اب مجھے بڑے انسلٹنگ لگا. اب میں ان سے عمر میں پڑھا ہوں, انہیں پتہ ہے کہ جس بندے کے بچے کو 10 سال سزا ہوئی ہوگی اس کو سیاست کی فکر ہوگی. میرا خیال ہے کہ یہ جو منتقلی ہے نا ایک جج کو, ایک جو شہری ہے پاکستان کا, اس کی جو فیلنگز ہے وہ ہمارے ہاں کر ہی نہیں پائے. میں آج تک ان کو اس لیے کہتا تھا کہ مجھے سنا تھا کہ شاید وہ منتقل کر دیا تھا کہ یہ وکیل نہیں بول رہا, ایک باپ بول رہا ہے. ایک بچہ اس کا ملٹری کسٹڈی میں ہے, میں جا رہا ہوں, میرا آپ کو پتہ ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ میرا سیاسی موقف جو ہے وہ اس کیس کی تقدوں میں نگیٹ ہو رہا ہے. میں تو آپ کو پتہ نہیں کس طریقے سے اس ساری چیزوں کو ناقد رہا ہوں, لیکن جب میرا بیٹا پھنسا ہے تو مجھے اپنی ترجیحات چینج کرنی ہے. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میری کوئی سیاسی اینگلنگ نہیں ہے. مجھے آپ کہیں, میں نے آپ سے کب بات کی ہے سیاسی؟ آپ مجھے بھری کورٹ میں کہیں کہ آپ آگے سیاسی باتیں شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, مطلب میں سیاستدان ہوں, تو پھر آپ نے میں ایک چھوٹا میڈیا سے ماڑا موٹا تعلق ہے. میں حقیقت بڑا دل گرفتہ ہوں, بڑا پچمڑتا ہوں. مجھے اتنی تکلیف ہوئی سے ایک لفظ سے کہ انہوں نے میرے بارے, میری ساکھ کو, میرے اپنی پرنسپلز ہیں اور میری جو کیفیت ہے ان کو ایک اتنے سینئر ہمارے آنریبل معزز جج صاحب جو وائلیٹ کرے. ان کو پتہ ہے میں نے کبھی سیاسی بات نہیں کی, ان کو پتہ ہے کہ میں اپنا رونا رو کے آتا ہوں, انہیں پتہ ہے میں ایک آپ ان کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو یہ سمجھا مجھے آج بڑی تکلیف ہوئی. آپ نے گزارش نہیں کی, وہاں دیکھیں جو عدالت عظمیٰ ہے اس کا اپنا احترام ہے, اس کا آداب ہے, اس کا وقار ہے, اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہی بات کرنی پڑے گی نا. یہ ضرور کیا کہ جی جیسے مظہر صاحب نے اتنا کیا. میری ایک بات سنی, میری 3 معروضات تھی. پہلی بات یہ ہے کہ جی ہمیں یہ ان کو جو ہے جیل مینول کے مطابق وہ جیل ٹریٹ کیا جائے. تو جسٹس مظہر صاحب نے اور ایک 2 جسٹس صاحبان نے کہا کہ اچھا آپ کو نہیں مل رہے, تو انہوں نے کہا بھائی یہ سزا یافتہ قیدی. انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بلایا, انہوں نے کہا کل تک ہمیں بتائیں کہ ان کو جسٹس مینول کے مطابق ہے یا نہیں ہے. رپورٹ طلب کر لی, ٹھیک ہے, ایڈریس ہو گیا. دوسرا مجھے بات کرنے نہیں دی گئی جو میں نے کہا تھا کہ مجھے وکیلوں کو ملنے دیا جائے, کیونکہ اب 10 سال سزا ہوئی ہے اور یہ بھی نہیں پتا اس کی گراؤنڈز کیا ہیں. تو آپ اس کے بعد ہمیں وجوہات نہیں بتائی جا رہی, تفصیلی فیصلہ نہیں. تو جیسے مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ اچھا آپ کو وجوہات نہیں بتائی گئی, بڑا اچھا کیا, لیکن یہ پتہ سپریم کورٹ کے لوگوں کو ہونا چاہیے تھا. دیکھو پوری پاکستان کا جو ہے ان کے اوپر نامیاں ہے, درست ہے, لیکن اس کے بعد یہ ہماری سزائیں تک ہے. دیکھو فاضل, دیکھیں نا ہماری سب سے بڑی عدالت ہے ملک کی, ذرا احتیاط سے, ادب سے. ہاں جی, ہیومن اینگل بھی تو ہوتا ہے نا, ایک انسانیت کے ریلیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر, عدالتیں تو یہی کہا جاتا ہے نا جذبات نہیں دیکھتی, فیلنگز نہیں دیکھتی. ہاں جی سر, اب پھر آگے ان کے اپنے بچے بھی ہوں گے, اور ہو سکتا ہے اللہ نہ کریں کہ بچے اس طرح کریں کہ ان کی جذبات کے مخالف کو بات کریں, تو کیا ان کے جذبات سو جائیں گے؟ اور ویسے بھی میں پاکستان کا شہری ہوں اور اپنی یہاں پہ کہا لے کے گیا ہوں. میں توقعات نہیں, میں تو اندر سے پڑھا تھا کہ جی جیسی چھٹیاں ختم ہوگی سپریم کورٹ بیٹھے گا اور خود بخود اس بات کو اٹھائیں گے اور کہیں گے بھئی ہمارا حکم تھا, آپ نے اس کے بعد کیا رپورٹ دے اس کے بارے میں. اب آپ کو تفصیلی فیصلہ ملے گا, اس کا کوئی حکم جاری ہو اس بارے میں؟ شاملہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی. کل میں جاؤں گا, کل انہیں ایڈوکیٹ جنرل میں اس سے جاؤں گا. میں کو وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ میرے کو سننے ہو سکتا ہے کہ کل پھر سماعت ہے, میں بیٹھوں گا اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بتانا ہے سارے کیس روک کے کہا ہے کہ کل پھر سماعت ہے, کل پھر سماعت ہے. یہ کل سماعت تو عامی اس کی ہے نا, لیکن ان بٹوین میرے کہنے پہ ایڈوکیٹ جنرل کو کہا کہ کل تک آپ بتائیں کہ جو قیدی 28 آپ کے پاس ہیں. میں لاہور یہ تک کہہ سکتا ہوں, باقیوں کے ساتھ بھی بیچاروں کے ساتھ جو بچے کچے رہ گئے 50 کے قریب, ان کے ساتھ بھی شاید یہی ہو. تو وہ انہیں پوچھیں گے کہ جیل مینول کے مطابق ان کو قیدیوں کے حقوق ہیں یا نہیں ہیں. آپ اندازہ کہ قیدی 10 سال کیا وہ اسی کنڈیشن میں اس کو رکھا جائے گا نہ ان کو. اب آپ مطلب کہ وہ بیرسٹر ہے, وہ LLM ہے, اسی ان کی اپنی فرٹرنٹی کیا ہے, اس کا ٹریک ریکارڈ ہے ان کے ساتھ, ہیومن رائٹس کی وکالت کرتا رہے. ٹھیک ہے, اب پولیٹیکل وجوہات سے اب ایک چیز ہے, اللہ تعالیٰ بریک کا وقت بہتر کرے اور آسانی پیدا کرے, بریک کا وقت, اور آپ بھی اپنے آپ کو تھامیں. آپ نے ماشاءاللہ بڑے حوصلے سے یہ دن گزارے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید صبر کی توفیق عطا فرمائے, اور سنوائی بھی ہوگی. عدالتیں جو ہیں ہماری بھارت سنوائی تو کریں گی نا, انصاف تو کر رہی ہیں اور کریں گے بھی.